اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی میں چاہ رہی تھی کہ جنہوں نے ناول سنا ہے ان کے لیے ایک ریویژن ہو جائے، اور جو نہیں سنے ان کے لیے ایک شارٹ سمری طور پر بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے اندر خواہش پیدا ہو اس کو سننے کا انشاءاللہ۔ 8.5 گھنٹوں کا جو ہے ناول، اس کو میں نے شارٹ سمری طور پر لکھا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ریحان احمد یوسفی صاحب کا لکھا ہوا، جن کا لقب ہے ابو یحییٰ، جب زندگی شروع ہوگی، ایک ایسا ناول ہے جس میں ایک فکشنل کیریکٹر پر لکھا گیا ہے جو آج کے دور کا ایک صالح انسان ہے، آج کے دور کا، جسے اللہ نے اس کے اعمال صالح کے عوض اپنے فضل سے صالحین کے درجے پر فائز کیا تھا۔ قرآن سورہ نساء آیت 69 میں 4 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بلند درجوں پر فائز کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو اطاعت گزار لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کو ان 4 لوگوں کا ساتھ اللہ نصیب کریں گے۔ اللہ نے اطاعت گزار اور صالح دونوں کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھا ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی اطاعت گزار مطلب مسلمان صرف جو آدھے پونے دین پر ہے، اور صالح وہ جو اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں اس کو کراس نہیں کرنے والا، اپنے آپ کو حدوں میں رکھنے والا اور حرام سے کوسوں دور زندگی گزارنے والا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انعم علیہم کے کیٹیگری میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو آج کے زمانے کا ایک صالح انسان جو اپنے سینے میں یہ درد رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ اللہ کی طرف پلٹے، جنتی کام کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنائے، جنت کی تعداد میں اپنا نام بھی گنوا لے، اللہ اور اس سے ملاقات پر یقین کو تازہ کر دینے والا ایک اصلاحی لٹریچر ہے۔ اور انہوں نے اپنا یہ جو درد ہے لوگوں کو جنتی بنانے کا، اللہ کی طرف لوگوں کو پلٹانے کا، اللہ والے بنانے کا اور جنت میں اضافہ کرنے کا، اس درد کے تحت اس کو لکھا ہے۔ اس کے ٹائٹل سے یہ فیل آ رہی ہے کہ اصل زندگی تو ہماری شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ یہ جو مختصر سی دنیا کی زندگی ہے، اس اصل اور ابدی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 60 70 80 سال دیے ہیں، کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہو سکتی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ حضرت انسان آیا ہے، اور کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے۔ تو جنت میں واپس جائیں گا تو ہی وہاں پر اس کو حقیقی زندگی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن اور احادیث میں جو آخرت کا تصور ہے، اس میں ایسا بتایا گیا کہ انسان اس وقت میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ قرآن نے اس کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، اگر ہم نے ڈوب کر قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، گہرائیوں میں گئے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اس ماحول میں ہیں، لیکن ہم قرآن کو اتنا ڈیپتھ میں پڑھتے نہیں، اس وجہ سے وہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ناول انسان کو اس دنیا سے نکال کر آخرت کے میدان میں لے جاتی ہے، جیسے کہ آپ سب نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس منظر میں محسوس کر رہے تھے، اس ماحول میں محسوس کر رہے تھے، اور ناولز کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں ہمیں لے جاتا ہے۔ یہ جو منظر ہے قیامت کا، اس کے بارے میں ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ بڑھاپے کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں اچانک سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم اس ناول کو پڑھ کر اس منظر میں لے جا کے فیل کر رہے ہیں،
ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھتے تھے اور اس میں ڈوبتے تھے، اس کو فیل کرتے تھے۔ جب انسان فیل کرتا ہے نا تو پھر اس ماحول کا، اس منظر کا اثر اس کے جسم پر، اس کے اعصاب پر محسوس ہوتا ہے، تو انسان کی کنڈیشن مختلف دکھائی دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طریقے سے محسوس کرنے والا بنائے اپنی زندگی میں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل ہو۔ عبداللہ جو ایک فکشنل کیریکٹر ہے جو آج کے زمانے کا ہے، یہ حیرانی ظاہر کرتے ہیں کہ آج کے انسان نے دنیا کے کئی ادوار دیکھے، کئی دور دیکھے۔ انسان کا زمین پر اتارے جانے سے لے کر انبیاؤں کا دور، ماننے والوں کا اللہ پر فضل اور انبیاؤں کو انکار کرنے والوں کے عذابات، یہ ساری باتیں ہم سنے ہیں، دیکھے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے آثار سے اور واقعات سے۔ جو دنیا میں ظالم بادشاہیں گزرے ان کو اللہ نے کس طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ظالم کافر لوگوں کا اللہ نے کیا انجام کیا، یہ بھی آج کے انسان نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اس چیز کو۔ اور پھر دنیا کی کئی ادوار ہم پر گزرے، سٹون ایج، برونز ایج، ایگریکلچر ایج، انڈسٹریل ایج، انفارمیشن ایج، یہاں تک کہ ہم انفارمیشن ایج تک پہنچے۔ یعنی ہم دنیا کے بہت سے دور ادوار کو کراس کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے، مطلب پیچھے کا سارا ہمیں پتہ ہے۔ سٹون ایج والے کو اتنا انفارمیشن نہیں ہے جتنا آج انفارمیشن ایج والے کو، جتنا انفارمیشن ہے دنیا کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، ان کی بات ماننے والوں کا انجام، ان کی بات کا انکار کرنے والوں کا انجام، ہم سے بیٹر کون اس کو پہچان سکتا ہے۔ اس میں جو عبداللہ کا کیریکٹر ہے، ان کی فکر یہ تھی کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی آج کے انسان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ فوکس پوائنٹ ہے کہ آج ہم جو زندہ ہے، سانسیں لے رہے، تو ہم پر کتنی حجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی حجتیں باندھ دی ہے، ہم کسی بھی طریقے سے قیامت کے دن چھوٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہر طریقے سے حقیقتیں ہم پر واضح ہو چکی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقتوں کو دیکھنے کی نظر بھی عطا کرے تاکہ ہم حقیقی زندگی گزاریں انشاءاللہ زندگی میں۔ آج کے انسان پر پچھلے زمانوں کی حقیقت بھی کھل گئی اور آنے والے زمانوں کی پیشن گوئیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت سارے آثار بتا دیے، دنیا پر ہونے والے تبدیلیاں ہم دیکھ رہے، آج کا انسان دیکھ رہا ہے، قیامت کی بہت ساری پیشن گوئیوں کو سچ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں صحرا میں سبزہ اگ رہا ہے، اور ان علاقوں میں کبھی گرمی کا تصور بھی لوگ نہیں کر سکتے تھے، یوروپ ویسٹ میں وہ علاقے گرمی سے جھلس رہے، مطلب قیامت کے آثار صاف سیدھا ہم دیکھ رہے، پیشن گوئیاں ہم دیکھ رہے، پھر بھی تبدیلی نہیں ہے، پھر بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ آج کے انسان کے پاس ہر غم ہے، ہر فکر ہے، سوائے آخرت کے غم کے اور آخرت کے فکر کے، سوائے اللہ کے ڈر کے، سوائے اللہ کی اطاعت کے، باقی سارے خوف اس کے اندر موجود ہے، اور باقی سب کی اطاعت اس کے پاس موجود ہے سوائے اللہ کے خوف کے اور اللہ کی اطاعت کے۔ افسوس کا عالم ہے آج کے انسان کا کہ رویے اس کے کیوں نہیں بدل رہے۔ ان سب کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی آج کا انسان کا رویہ نہیں بدل رہا ہے، جو کہ بدلنا چاہیے۔ اس گناہ کی زندگی ہم گزار رہے، اس سے باز آنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں جو ہو رہی اس سے باز آنا چاہیے، اللہ کے حدود کو پھلانگنے کی جو جرتیں ہم کر رہے اس سے باز آنا چاہیے، اسوہ حسنہ کے جو طریقوں پر روزمرہ کی زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم نے نہیں گزار رہے اس پہ گزارنا چاہیے۔ جہنم میں لے جانے والے سارے حرکتوں کو، سارے رویوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ فرعون تو ایک بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ، لیکن ہم ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں فرعون نما شخصیت ہم رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے دائرے میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہم سے ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسی غفلت میں مر گئے تو پھر دنیا پر اصلی زندگی کا آغاز ہوگا، یعنی قیامت کا آغاز۔ تو اس وقت جب قیامت کو ہم دیکھ لیں گے
تو پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ عقل ٹھکانے لا لو یہیں پر جب تک زندگی باقی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اس ناول میں جو بتایا گیا کہ جو قرآن اور حدیث سے ہی سارے ریفرنسز ہے، موت بھی آسان، قیامت کا دن کا اٹھنا بھی آسان، قیامت کے سارے مرحلے آسان، جنت میں داخلہ بھی آسان، اور جنت میں بہترین استقبال، VIP ٹریٹمنٹ، فرشتوں کا شاندار استقبال، ہر طرف سے مبارکبادیاں، خوبصورت جسم، حیرت انگیز خوبصورت وجود جو اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ، جیسے اعمال ویسے وجود ملے گا۔ ہم آج جو جسم رکھ رہے وہ اللہ کی نظر میں اس وجود کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ہمارا وہی وجود، اللہ ہمیں اسی نظر سے دیکھ رہا ہے جیسے ہمارے اعمال ہے۔ چاہے کوئی کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی کچھ ہو، زبردست جسم والی ہو، لیکن اگر بری ہے، گناہگار ہے، تو اللہ کی نظر میں تو وہ بری اور گناہگاری ہے۔ جیسے ہم دنیا میں بھی تصور کرتے ہیں نا، بہت خوبصورت کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ پھولوں جیسی ہے، نازک پنے کو دیکھ کر پھولوں سے تشبیہ دیتے ہیں، سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم جیسے اعمال ہمارے ہیں، اللہ کے پاس ویسا ہمارا امیج بنتا جا رہا ہے، اور وہی امیج اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے جو اس میں فوکس کی گئی ہے۔ اب یہ جو نازیہ الہی خان ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو کوئی کتا نما شکل بنا کے پیش کر رہا ہے، کوئی سور بنا کے پیش کر رہا ہے۔ بات کیا ہے کہ جیسے اعمال ہے دنیا میں بھی ہم ویسا تصور کرتے سامنے والے کو، کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی بھڑک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو شیطان نما نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی فوکس پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم جو اعمال کر رہے اللہ تعالیٰ ویسا ہمارا امیج بناتے جا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم بہترین اعمال کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔